بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت فضل، بہت رحمت، بہت برکت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج دوبارہ سے ہمیں اپنے پاک کلام کے ساتھ جڑنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم جس پہ اترتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ تو الحمدللہ ہم اس وقت قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے والوں میں شامل ہیں، اور یہ بہترین کی صفت انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گی۔ اب ہم اپنی سورہ کاف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ پہلی 3 آیات مبارکہ ان کو ہم سمجھیں گے، جانیں گے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خوبصورت آیات مبارکہ میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایسا کون سا خوبصورت پیغام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں رکھا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ کجی تضاد نہ رکھا، ذرا سا بھی اس میں کوئی کجی یا تضاد ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اس سورت کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے پیغام سے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی سورہ مبارکہ کا آغاز کرتا ہے تو اس میں ایک بہت ہی اپنی ذات کی بڑھائی اور ایک بہت ہی خاص پیغام ہوتا ہے جو کہ سمجھنے والے کے لیے اس کو آگے پھر آیت مبارکہ میں مزید بار بار کھولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ساری تعریفیں میری ذات کے لیے ہیں، میری ذات کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے ہر ایک معاملے میں رخ میری ذات کی طرف رکھنا ہے، میری ذات کی طلب، میری ذات کی تشنگی، میری ہی ذات کی طرف تم نے بڑھنا ہے۔ تم نے اپنا سفر طے کرنا ہے میری ذات میں فنا ہونے کا، تو لہٰذا یہ میری ذات میں فنا ہونے کا سفر میرے ہی تعریف کے ساتھ ہوگا، میری ذات کے ساتھ جڑنے کے معاملات میں ہوگا۔ میری ذات کو اپنا سب کچھ جب بنا لوگے تو ہی یہ سفر تمہارا آگے بڑھے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت انداز میں اس آیت مبارکہ کا آغاز کیا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، کیونکہ اس تمام کائنات کے اندر جو ہر ایک معاملے کی اتھارٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اصل میں میری ذات تک پہنچنا ہے تو تم نے اپنی کامل سپردگی مجھے دینی ہے۔ میری تعریف یہ ہے کہ میری ذات میں فنا ہو جاؤ، میری ذات میں فنا ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بڑا پیارا معاملہ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے پر یہ کتاب، اپنے بندے پر۔ اب یہ جو اپنا بندہ ہونا ہے نا، یہ بہت بڑا ایک راہ تصوف کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آپ جب اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اس سفر کے آغاز سے لے کر انتہا تک کا جو سفر ہے، اس کی ابتدا یہ ہے کہ آپ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کو کھپا دیتے ہیں، ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔
पूरी कोशिश से, पूरी स्ट्रगल आप उसी के अंदर लगा रहे होते हैं कि मैं किसी तरह से अल्लाह का बंदा बन जाऊं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ये फरमा रहा है कि ये जब तुम फना हो जाओगे तो जो जो मकाम तुम्हें मिलेगा वो है अब्दियत। जब इस मकाम, इस जो राह है, इसका जो इंतहाई मकाम है वो है अब्दियत, अब्द होना, आजिज होना, मस्कीन होना, डाउन टू अर्थ होना। तो इस पूरे रास्ते की जो आउटकम है वो आजिज़ी है, इज्जो इनकसारी है। हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पर इतना बड़ा ये जो कॉस्मिक इंफॉर्मेशन का जो ऑर्डर उतारा, और साथ में क्या फरमाया, अपने बंदे पर हमने ये उतारा है, हमने अपने बंदे पर ये मामला नाजिल किया है। तो अब्दियत जो है तमाम मामलात में जो सबसे आला तरीन मकाम है, राह तसव्वुफ में, राह तरीकत में, राह सलूक में, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ जो सफ़र के अंदर, वो अब्दियत है। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए इस मकाम को ही डिफाइन किया। आप फरमाते हैं मताए बेबहा है, मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरज़ूमंदी, मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरज़ूमंदी, मकामे बंदगी देकर न लूं शाने खुदाबंदी, मकामे बंदगी देकर न लूं शाने खुदाबंदी। आप फरमा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मता है, ये ख़जाना है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे एक बहुत बड़ा ख़जाना दिया है। मताए बेबहा है यानी कि आपको अल्लाह की राह पर चलकर मिलेगा क्या? मताए बेबहा है, दर्द, दर्द मिलेगा, सोज और गुदाज मिलेगा, अंदर की कैफियत मिलेगी, आरजू बनती, आपके अंदर मजीद जुस्तजू अल्लाह तक बढ़ने की बढ़ेगी, मकामे बंदगी देकर नलू शान खुदाबंदी, कि मुझे फनाइयत के वो आला मकामात नहीं चाहिए जिसमें मैं अल्लाह की ज़ात में फ़ना होकर फ़ना ही हो जाऊँ, बल्कि मुझे अबदियत चाहिए जो बका में हासिल होती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसका इजहार, क्योंकि पहला मामला है ना, सबसे पहली मामलात के आपको ये चीज़ आगाह की जा रही है। अब हम ज़रा इसको साइंसी नुक्ता निगाह से समझते हैं, एक इसके पैरामीटर्स को समझते हैं। असल में कुरान करीम एक कॉस्मिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो वही है, वही की सूरत में एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी के मुतालिक अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहा है कि मैंने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक के ऊपर वो डिवाइन फ्रीक्वेंसी उतारी है, जिस डिवाइन फ्रीक्वेंसी के ज़रिए से तुमने मेरी ज़ात तक पहुंचना है। ये जो हमने ये जो किताब नाजिल की है, ये सिर्फ किताब नहीं, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, ये अल्फाज नहीं, बल्कि इसके पीछे इन अल्फाज के साथ एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है। जैसे ही तुम कुरान करीम के साथ जुड़ोगे, तुम हमारी उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाओगे जो तुम्हारी ज़ात को हमारी ज़ात के साथ मुत्तसिल कर देगी, हमारी ज़ात के साथ जोड़ देगी, तुम जुड़ जाओगे हमारी ज़ात के साथ। इसीलिए हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम वो रस्सी है जिसका एक सिरा मोमिन के हाथ में है तो दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। तो ये यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ये खूबसूरत राज बता रहे हैं कि मैंने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक के ज़रिए से वो डिवाइन फ्रीक्वेंसी इस कुरान करीम की सूरत में आपको दे दी है। और फिर आगे आगे क्या ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने बात फरमाई है, इसमें कोई टेढ़ या तजाद नहीं है। अब ये जो हमने ये जो आपको यूनिवर्सल मैनुअल दिया है, आपको ज़िंदगी गुजारने का, अपनी ज़ात तक पहुंचने का एक मैनुअल दे दिया है, तो भाई समझो, देखो इस पूरी कायनात के अंदर ये जो जितनी भी निज़ाम फितरत है, ये जो लॉ ऑफ द नेचर है, इस लॉ ऑफ द नेचर को हमने कायम किया है ताकि हम इस कायम नेचर के अंदर तुम्हें ये ऑर्डर दे सकें। हमने तुम्हारी ज़ात के लिए एक लॉ ऑफ द फिज़िक्स, लॉ ऑफ द नेचर्स बनाए हैं,
ان لا آف دی نیچرز کو تم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، ان لا آف دی نیچر کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے کہ تم ہمارے اس یونیورسل مینول کے ساتھ جڑو، کیونکہ اسی یونیورسل مینول کے اندر اللہ نے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو پیغامات ہیں، انہی پیغامات کو انڈرسٹینڈ کر کے ہی تم ہماری ذات تک پہنچو گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، کوئی تضاد نہیں رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کے قوانین دیے، ان کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کوئی کسی قسم کی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو کہ کنٹراڈکٹ کرے، جو کہ اس نظام کائنات کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرے۔ ہر اس دنیا کے اندر آنے والی جو بھی سائنسی ترقی ہوگی وہ آ کے جڑے گی تو قرآن کریم کے ساتھ۔ دیکھیں، سمجھیں ایک بات کو، ہماری جدید جو سائنس بھی ہے نا، یہ بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نیوٹن کے بھی کافی قانون کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جی ایسے ٹھیک نہیں، آئنسٹائن کے بہت سارے قانون جو ہے اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جی ان کے اندر یہ انہوں نے غلطی کر دی۔ جیسے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کہا گیا کہ جی سورج ساکن ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں، پھر کہا گیا جی زمین ساکن ہے تو چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں، پھر قرآن کریم نے جو فرمایا، قرآن میں کہا کہ ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے۔ تو آج سائنس چلتے 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 قرآن کے اس خاص معاملے تک جا پہنچی جو قرآن کریم نے سمجھاتی ہے۔ قرآن کے اصول ٹائم پروف ہیں، یہ جو ہے نا کسی صورت اس کے معاملے قرآن کریم کے یہ ٹائم کے ساتھ نہیں، یہ اللہ نے کہا ہر چیز وقت مقررہ، یہ ٹائم سے بھی آگے کی بات ہے۔ ٹائم نے بھی ایک وقت ایک لیمٹ پہ جا کے ختم ہو جانا، قرآن کی باتیں اس سے بھی آگے ہیں۔ دیکھیں کائنات میں نا ساری چیزیں کروڈ ہیں۔ اس کائنات کے اندر چاہے آپ دنیاوی معاملات دیکھ لیں، چاہے آپ روحانی معاملات دیکھیں، ہر چیز نا ایک کروڈ کے معاملات میں، ایک دائرے کی صورت میں ہے، ایک خاص قسم کے مدار کے اندر چیزیں حرکت کر دی ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اگر نظام کائنات دیکھیں، اب یہ سورج ہے تو اس کے گرد چیزیں حرکت کر رہی ہیں، سورج اپنے مدار میں حرکت، ہر چیز اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہی ہے۔ اور ایسے ہی روحانی معاملات میں بھی جو آگے ڈیفرنٹ عالمیز میں جو مقام ہوتے ہیں وہ بھی دائروں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ وہ فریکوینسی ہے، یہ کروڈ نہیں ہے، یہ دائروں میں نہیں ہے، یہ سیدھی ہے، یہ اس قدر سیدھی ہے کہ تم اس پر چلے تو تم نے پہلا قدم اگر اس کے ساتھ جوڑا تو اس کا آخری قدم ہماری ذات ہی ہے۔ یہ بالکل سیدھی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اوج کا یہ جو لفظ استعمال کیا گیا اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر، تو یہ بہت ہی خوبصورت معاملہ ہے۔ چلیں اب اس کو تھوڑا سا مزید ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بندگی بغیر عشق بے معنی است، کہ یہ جو آپ کا جو عبد ہونا ہے، یہ جو آپ کا عشق تک پہنچنا ہے، جب تک آپ عشق حقیقی کو حاصل نہیں کر لیتے، آپ اللہ کی راہ پر عشق کو حاصل نہیں کر لیتے، اس وقت تک ابدیت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے ہونے کا اظہار فرمایا نا اس آیت مبارکہ میں، یہ اپنے بندے ہونے کا اظہار دراصل اسی لیے فرمایا گیا تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ ہم نے ایک پورا سفر طے کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سفر طے کر کے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس میں اوج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ جو ٹیڑھ کا لفظ استعمال کیا کہ اس کے اندر جو کوئی ٹیڑھ، ذرا سا بھی ٹیڑھ نہیں ہے، تو یہ اصل میں نا نفس، اگر آپ اس کو صوفیانہ پیرامیٹر کے اندر دیکھیں گے تو یہ اصل میں یہ وہ گھماؤ ہیں جو ہمارے نفس کے خواہشات کے گھماؤ ہیں، جیسے ہماری انا ہے، ہماری ضد ہے، ہماری خواہشات ہیں، یہ ان کے گھماؤ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم
یہ اس کتاب کے ساتھ اپنی ذات کو جوڑ لو گے تو بھائی میں تمہیں ان گھماؤں میں سے نکال لوں گا۔ یہ جو گھماؤ ہے نا تمہاری زندگی کے اندر، یہ جو تمہارے اندر شہوتیں ہیں، یہ جو تمہارے اندر انائیں ہیں، یہ جو تمہارے اندر حسد ہیں، یہ جو کینے ہیں، یہ جو بغض ہیں، یہ جو زندگی میں تم جگہ جگہ پہ ذلیل ہوتے ہو، یہ طرح طرح کی نفسانی معاملات میں تم نے معبود بنائے ہیں، اگر تم نے اپنی ذات کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا تو یاد رکھو ہم تمہیں اس راستے سے نکال لیں گے اور تمہیں ہم سیدھے راستے پہ لے آئیں گے۔ اس گھماؤ سے نکل کر تم ہماری ہدایت کے سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ کا ایک قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں باطن قرآن میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کہ قرآن کریم کے باطن کے اندر بے شمار راز ہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ پیچیدگی انسان کے دل میں ہے، یہ پیچیدگی صرف اس کے اپنے دل کی ہے، اپنے قلب کی ہے۔ اگر آپ اور میں اپنے قلب کی صفائی کر لیں گے تو قرآن سراسر نور ہے۔ کچھ ہی صرف انسان کے اپنے باطنی معاملات میں ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے باطنی معاملات کو درست کر لیتا ہے تو ضرور در ضرور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس خاص برکت اور رحمت اور نور تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ اسے سیدھا راستہ دکھانے والا بنایا۔ یہ جو قرآن کریم ہے ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا بنایا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایسی کتاب ہے جس سے آپ کو سیدھا راستہ بتائے تاکہ اپنے پاس سے سخت عذاب کی خبر بھی دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ تم جس قرآن کریم کے ساتھ اب جڑے ہو نا، یہ جو تم جس راہ پہ اب چل پڑے ہو، تو سنو یہ ہم نے اپنے محبوب کو، یہ جو ان کے قلب کے اوپر یہ جو ہم نے اپنی ڈیوائن فریکوینسی اتاری ہے، یہ جو قرآن کریم یہ الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، یہ صرف جس الفاظ نہیں، یہ وہ ڈیوائن فریکوینسی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ جڑ گئے تو تمہیں یہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اسی میں ہم نے پنہا کر رکھا ہے سیدھا راستہ، اور یہ قرآن ہی تمہیں بتائے گا، یہ ڈیوائن فریکوینسی ہی تمہیں بتائے گی کہ اگر تم اس فریکوینسی سے باہر نکلے تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر ہم نے جو اس فریکوینسی کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو تو ہم نے پھر اس کے اندر موجود جو بہت خوبصورت معاملات ہیں وہ بھی ہم نے ان کے اوپر کھولے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم ایک بہت ہی خوبصورت ایک راز عیاں کر رہا ہے کہ یہ جو قرآن کے معاملات ہیں، یہ جو ڈیوائن فریکوینسی ہے، اسی نے اس سارے معاملے کی روحانی بقا کو قائم کر رکھا ہے۔ یہ جتنی بھی اس پورے معاشرے کے اندر جو روحانی بقا ہے وہ اسی قرآن کریم کے ذریعے ہے۔ قرآن کریم انسان کو نا ایک بیلنس دیتا ہے، آپ ایک بیلنس میں رہتے ہیں، آپ کے دل اور دماغ کو ایک بیلنس کنڈیشن میں چلائے گا، آپ کے جسم اور روح کو ایک بیلنس کنڈیشن میں رکھے گا، آپ کو دنیا اور آخرت کے معاملات میں بیلنس کنڈیشن میں رکھے گا۔ یہ وہ سٹریٹ لائن ہے، قرآن کریم وہ سیدھی لائن ہے جو انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ سیدھی لائن ہے، ایک ایسا خوبصورت معاملہ ہے جو آپ کے باطن کو سیدھا کر دیتا ہے۔ آپ جب قرآن کریم کے ساتھ جڑیں گے، دراصل قرآن کریم کی یہ جو شعوری معاملات، جب آپ ان چیزوں کو شعور کے اندر اتارتے ہیں تو آپ کا شعور ہی آپ کے باطن کو درست کرنے میں آپ کی مدد دیتا ہے۔ جیسے لوہا ہے نا، لوہا اس کو جب آپ آگ کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے، جب اس کو زیادہ گرمی ملتی ہے، تپش ملتی ہے تو وہ ایک سٹریٹ پوزیشن میں سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ قرآن کریم کا نور اپنے قلب کے اندر ڈالتے ہیں تو قلب بھی سیدھا ہو جاتا ہے، اور قلب پھر آپ کا قلب جو ہے وہ قلب ثقیل کہتے ہیں ثقالت والا قلب، ثقیل قلب سے قلب سلیم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت خوبصورت آپ کا ایک پیارا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں قرآن چوبہ دل رسی
कुरान चुबा दिल रसी आ वक्ते कयूम अस्त। आप फरमाते हैं यानी जब कुरान तेरे दिल में उतर जाएगा तो ये सीधा रास्ता दिखाने वाला है, ये आपको सीधे रास्ते पे ले जाएगा। जब आपको कुरान करीम की हकीकत मिलेगी तो ये आपको असल हकीकत तक ले जाएगा। आगे अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग ये जो कुरान करीम है ये अपने पास से सख्त अजाब की भी खबर देगा और ये आपको जो अच्छाई वाले नेक लोग हैं उनको भी। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम तरीन मामलात हैं। अब यहाँ पर ये जो सख्त अजाब के मामलात हैं ना, ये सख्त अजाब दरअसल क्या है? सख्त अजाब अगर इसको दुनिया में देखा जाए, जो भी शख्स कुरान, अल्लाह सुब्हाना ताला की राह और इन मामलात से दूर होता है, सबसे बड़ा जो उसके ऊपर अजाब होता है वो उसके अनसेटिस्फैक्टरी मामलात हैं। उसका दिल जो होता है वो सुकून के पैरामीटर से बाहर निकल जाता है। उसके पास दुनिया में सब कुछ होता है लेकिन उसके पास जो चीज नहीं होती वो सुकून नहीं होता। अल्लाह सुब्हाना ताला जब किसी शख्स के करीब आ जाता है ना, उसको जो सबसे पहली चीज मिलती है वो कल्बी सुकून मिलता है। सूफिया इकराम जहन्नम को सिर्फ अजाब और इन चीजों के साथ कंसीडर नहीं करते। सूफिया के नजदीक जो सबसे बड़ा अजाब है, जो सबसे बड़ा अजाब का जो मामला है, जो सख्त तरीन अजाब है, वो अल्लाह के दीदार से महरूमी है, अल्लाह सुब्हाना ताला के कुर्ब से महरूमी है, बातनी निगाह के बंद हो जाने की दूरी है। ये सबसे बड़ी दूरी है। अगर कोई शख्स अल्लाह के दीदार से महरूम रह गया, अगर दुनिया में उसने दीदार, अपनी कल्बी आंख को उसने दुनिया में रोशन करने के मामलात नहीं किए, तो आखिरत में भला उसे कैसे वो मामला? क्योंकि आपकी दुनिया ही है, इसी में आपने स्ट्रगल करनी है, इसी में आपने कोशिश करनी है कि आप किसी तरीके से अपने मामलात को दुरुस्त करें। इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला, अगर मैं इसको दुनियावी इस पैरामीटर में कहूँ, अगर इसका सख्त जो अजाब है वो आपका, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि इंसान का एक डीएनए स्ट्रक्चर है आपके वजूद के अंदर। अगर आप अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात से हटते हैं तो ये डीएनए स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है और आपके अंदर सारे ही मामलात गलत होना शुरू हो जाते हैं। आप हर एक ऐसे मामलात जो तंगी वाले मामलात हैं उनकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात को अल्लाह के साथ जोड़ लेते हैं, अल्लाह की ज़ात के साथ आपका मामला जुड़ जाता है, तो वो आपको फिर अल्लाह का कुर्ब मिलता है, फिर आपका डीएनए स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है और आपके अंदर वो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो आपके कल्ब व बातिन को सुकून में रखते हैं। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मुझे आपका ये कॉल बहुत पसंद आया, आपने बहुत खूब। आप फरमाते हैं दोज़ख दानी चीज, दोज़ख ये है। आप फरमाते हैं दोज़ख दानी चीज, ये जो सख्त अजाब की बात की जा रही है, आप फरमा रहे हैं दोज़ख दानी चीज दूरी अज दोस्त। आप फरमा रहे हैं दोज़ख ये है कि तुम अल्लाह सुब्हाना ताला के दीदार से दूर हो जाओ, अल्लाह की ज़ात से दूर हो जाओ, उन्हीं लम्हों में तुम दोज़ख में चले जाओगे। और यहाँ पर जो आखिर में अल्लाह सुब्हाना ताला कहता है कि इनको हम ये जो अजर अजीम इनको जो मिलेगा, जिनको जो अजर मिलेगा, जो बहुत एहसन और खूबसूरत जो अजर है, अजर हसन जो मिलेगा, वो सिर्फ जन्नत नहीं, सिर्फ जन्नत के बागात नहीं, हुरो कसूर नहीं, बल्कि वो सबसे बड़ा जो जन्नत का मामला है वो है अल्लाह सुब्हाना ताला का विसात, विसाले इलाही ऐसे लोगों को जो मिलेगा। और ये इंसान के अंदर का नूर है। ख्वाजा इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह आप बड़ा खूबसूरत फरमाते हैं, जन्नतुल मोमिन लका रब्बे। आप फरमाते हैं यानी मोमिन की जन्नत तो अल्लाह का दीदार ही है। आपको जो ये आप अच्छे अमल करेंगे ना, ये कुरान करीम पर अमल करेंगे, इस दुनिया में भी अल्लाह का लिका मिलेगा, अल्लाह का दीदार मिलेगा। कल्बी तौर पर आप अल्लाह सुब्हाना ताला के दीदार के साथ मुत्तसिल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आपका कल्ब हर वक्त अल्लाह के दीदार में गुम रहेगा। जिना अब ये क्यों? कुरान करीम जब आप
پڑھتے ہیں، شعور میں اتارتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندر کی کتاب پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جنہ پڑھی کتاب وجودی، اپنے اندر قرآن کو پڑھ کے آپ کو اپنے اندر کی کتاب پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جنہ پڑھی کتاب وجودی انہاں بھید سچندہ پایا۔ انہوں جو اپنے اندر کی کتاب پڑھ لیتے ہیں انہی کو اللہ کا بھید ملتا ہے، راز ملتا ہے۔ اکھا میت کے درشن کیتا اتے چپ دا تالا لایا۔ وہ اپنے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، آنکھیں میت لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اور اللہ کا درشن کرتے ہیں اپنے قلبی نگاہ سے۔ ان کا قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں اللہ کا نور ہوتا ہے اور اسی نور سے ہی وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتے چپ دا تالا، اور وہ اس چیز کو ڈیفائن نہیں کرتے، وہ بتاتے نہیں، ہاں تھوڑا سا کیونکہ وہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، جو اس معاملات سے جب تک گزرتا نہیں اس وقت تک وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں اس آیت مبارکہ کے بالکل آخر میں فرماتا ہے کہ وہ ٹھہریں گے اس جنت میں ہمیشہ کے لیے، تا ابد۔ اب یہاں پر آپ کو اب یہ جو ٹھہریں گے اس جنت میں ہمیشہ، اب آپ کو یہاں پر حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مبارکہ اب سمجھ آئے گا۔ آپ نے فرمایا من عرف نفسہ فی الفنا، جس نے اپنے قرآن کریم کی روشنی میں اپنے اندر کی برائیوں کو پہچان لیا اور قرآن کریم کی روشنی میں اللہ والوں کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو درست کرنا شروع کر دیا، فقد عرف ربہ بالبقا، اس کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ملے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ اب یہاں پر قرآن بھی یہی چیز فرما رہا ہے، وہ ٹھہریں گے اس جنت میں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اب کیونکہ اب دیکھیں ایک ڈائمینشن ہے اس دنیا کے اندر، وقت جو ہے، وقت ایک ڈائمینشن ہے۔ ہم یہاں پر کہتے ہیں ہر کوئی وقت کی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ سائنسدانوں نے اس ٹائم کو انفائنائٹ کہا کہ یہ ٹائم بالکل ختم ہونے والا نہیں، یہ ٹائم، لیکن اللہ نے کہا نہیں، وقت بھی لیمیٹڈ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر چیز چل رہی ہے مگر وقت مقررہ تک۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ٹائم کی بھی ایک لمٹ رکھی ہے، ٹائم بھی ایک لیمیٹڈ فیز ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ایک لیمیٹڈ فیز کے بعد ہم ہر چیز کو ختم کر دیں گے، کلوز کر دیں گے۔ لیکن ہاں جب تم اس ٹائم سپیس سے باہر آؤ گے اور ہماری ٹائم سپیس کے اندر انٹر ہوگے، ہماری ذات کے قریب آؤ گے، تو وہاں پر ٹائم نہیں، وہاں ہم ہیں، وہاں ہمیشگی ہے، وہاں دائمیت ہے۔ وہ جو معاملہ ہے وہ اینڈ لیس ہے، اس کے اندر ٹائم سٹیٹ ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی ٹائم سٹیٹ نہیں۔ تم وہاں پر ہمارے وصال کے اندر، ہماری نعمتوں رحمتوں کے اندر ہمیشہ کے لیے ٹھہرو گے۔ کیا ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ راز عیاں کیے، یہ خوبصورت راز ہمارے لیے کھولے۔ تو میں تھوڑا سا ان معاملات کو دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تھوڑا سا ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری تعریفیں میرے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شروع سے ہی کہا کہ یار دیکھو تم نے پہنچنا میری ذات تک ہے، تو میری ہی طرف اپنا رخ رکھو، ہر چیز میں، ہر معاملے کا رخ میری ذات کی طرف موڑ لو۔ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ابدیت کے اعلیٰ، جو جہاں سے ابدیت شروع ہوتی ہے، وہاں پر جو ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، ہماری ڈیوائن فریکوینسی جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمہاری معراج، حضور کی معراج، آپ پہنچے اللہ کے عرشوں تک، اللہ کی ذات تک، اللہ کے ہر معاملے تک آپ پہنچے، اور ہماری معراج کہا ہے کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے حضور کی ذات مبارکہ کے اوپر ہی یہ ڈیوائن فریکوینسی ہم نے نازل فرمائی ہے۔ تو تمہاری معراج یہ ہے کہ تم حضور کی صحبت تک، حضور کی مجلس تک، حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤ، تو تمہارے لیے تمہیں ہر چیز، اور یاد رکھو یہ قرآن کریم جو حضور نے تمہیں دے دیا، اسی کے ذریعے سے تم نے آنا ہے، اور یہ تم پر قرآن کھلے گا تب جب تم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کو اپنے قلب کے اندر
रासिख कर लोगे तो फिर ये कुरान तुम्हारे सामने खुल जाएगा। क्यों? इसमें कोई टेढ़ है ही नहीं। ये इसके बातनी मामलात अय्यां हैं। ये तो चाहता है कुरान के अपने इसरार और रमूज तुम्हें दे, लेकिन तुमने अपने कल्ब और बातिन को सीधा करना है। इसको दुरुस्त करोगे तो कुरान खुद ही तुम्हारे सामने खुल जाएगा, और जब कुरान खुलेगा तो यही सीधा रास्ता तुम्हें बताएगा। सीधा रास्ता इसी कुरान के अंदर पिन्हा है। हमने हर एक एक चीज खोल के कुरान करीम के अंदर रखी हुई है, ताकि लोगों को ये भी बता दें कि अगर तुम कुरान से दूर हुए तो इसकी कितनी सख्त सजा है, क्योंकि हमारी ज़ात से दूर हो जाओगी। और जो कुरान करीम के साथ जुड़कर हमारी ज़ात तक पहुंच गया, उसने अच्छे अमल नेक अमल किए, तो उसका अजर हमने अपनी ज़ात का विसाल रखा है। हम उसके कल्ब को इस कदर मुनव्वर कर देंगे कि उस पर हमारा दीदार खुल जाएगा, वो हमारे दीदार को पालेगा। और ये तो बहुत ऐसा नज़र है। और याद रखो, ये दीदार हम फिर कुछ लम्हों के लिए नहीं खोलेंगे, ये हम उस पे हमेशा के लिए खोलेंगे। वो दुनिया में भी हमारे दीदार में गुम रहेगा और आखिरत में भी हमारे दीदार में गुम रहेगा। इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज हमने सूरह काफ की पहली 3 आयत मुबारका की शरह करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अगले आने वाले हमारे जो सेशन होगा उसमें हम अगली आयत मुबारका को समझेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे इन खूबसूरत मामलात को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।